کیا فرمائیں، حدیث کے الفاظ دیکھیے، رزق میں کشادگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں فراوانی اور اس کے اجل موت میں دیر ہو تو وہ صلہ رحمی کرے۔ جس شخص کو یہ پسند ہے، جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اس کے رزق میں فراوانی ہو اور اس کی موت میں اجل میں تاخیر ہو تو وہ کیا کرے؟ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو جوڑے رکھے۔ تو پہلی وجہ رشتہ توڑنے کی مال تھی، یہاں تو بتایا جا رزق میں برکت رشتوں کو جوڑے رکھنے سے ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے، برکت کو ہمیشہ کوانٹٹی میں مت تولیے آپ۔ برکت اور رزق کا لفظ ہے، رزق سے مراد مال و دولت، رزق سے مراد جو ہے اچھی صحت، رزق سے مراد اچھی اولاد اور اولاد کی زیادہ تعداد ہونا، یہ تمام چیزیں رزق میں شامل ہوتی ہیں۔ ہمیشہ کیش نہیں آتا ہے۔ اللہ نے کسی کو باغ دے رکھا ہے، اتنا باغ سے فائدہ ہوتا ہے کہ کیش کہاں ہوتا ہے اس کے بعد؟ تو رزق میں اضافہ، اولاد میں اضافہ، یہ سب ہوتا ہے۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور اس کا اجل، اس کی موت جو اس سے دور ہو، تو وہ کیا کرے؟ صلہ رحمی کرے۔ اور اس سے تعلق سے محدثین لکھتے ہیں، یہ جو موت میں تاخیر کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ اسے توفیق دیں گا کہ وہ صلہ رحمی کریں گا اور اللہ اس کی زندگی کو بڑھا دیں گا۔ یا دوسرا معنی وہ لکھتے ہیں، اللہ اس کی زندگی میں ایسی برکت دیں گا کہ زندگی تو دنیا کے اعتبار سے کم جیے گا، لیکن اس میں اتنے سارے کارنامے کر گزریں گا جو لمبی لمبی عمریں پا کے بھی لوگ نہیں کر پاتے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیے۔ آپ دیکھیے نا، پچھلے زمانے میں لوگوں نے لمبی لمبی عمریں نہیں، چھوٹی چھوٹی عمریں پائی اور ایسے کارنامے انجام دیے جن کو آج بھی ہم یاد کرتے ہیں، آج بھی یاد کرتے ہیں۔ ہم دیکھیے چھوٹی چھوٹی عمریں جو کہ بڑی بڑی زندگیاں پانے والے کارنامے نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، یہ رزق میں جو ہے رشتے کو قائم رکھنے کا نتیجہ صلہ رحمی کا۔ تو صلہ رحمی کا پہلا فائدہ رزق میں اضافہ اور عمر میں برکت، یہ فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ صلہ رحمی کا وہ یہ ہے